الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 12 فروری بروز سوموار 2024 میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ تبدیلیوں کے اجڑے ہوئے چمن مولوی چمن زمان نے ریاض شاہ پنڈی وال کی محبت میں اور اس کے دفاع میں ساری حدیں کراس کر گیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس کا کتا ہوں، تو یہ کتا اپنے مالک کے دفاع میں اس قدر باولا ہو گیا کہ وہ جو ریاض شاہ پنڈی وال نے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سید ریاض شاہ صاحب نے جو تحریف مانوی کی اور جو حضرت ادریس علیہ السلام کی توہین کی، اس کو بجائے اس کے کہ یہ ان کو توجہ دلاتا ریاض شاہ صاحب پنڈی وال کو کہ یہ آپ سے صاحب ہو گیا ہے اور وہ بھی رجوع کر لیتے، علماء نے ان کو دعوت دی، بجائے اس کے کہ شاہ صاحب رجوع کرتے انہوں نے اپنے اس کتے کا پٹا کھول دیا اور یہ کتا ایسا باولا ہوا کہ اس نے ایک محرف کون پورا رسالہ 77 صفحات کا لکھ مارا اور اس پر ابھی تک یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکا ریاض شاہ پنڈی وال کو، ابھی تک اس کا جواب اس کے ذمے ہے، نہیں دے سکا۔ الٹا یہ باولا ہو کر پڑ گیا اعلیٰ حضرت مجدد الدین و ملت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جن کے علم اور جن کے فضل کا اعتراف صرف اپنے نہیں بیگانے بھی کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مگر یہ کل تک جو اپنے آپ کو سنی بریلوی کہلاتے تھے، جو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیوا بتاتے تھے اور انہی کے نام پر روٹیاں کھاتے رہے، چندے اکٹھے کرتے رہے، ادارے بنا لیے، اڈے بنا لیے بشمول ریاض شاہ پنڈی وال، تو آج ان کو اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، لقب سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے ترجمہ کنز الایمان شریف اس سے بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس چمن زمان سکھروی صاحب نے محرف کون میں 12 مثالیں پیش کی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، معاذ اللہ تحریفات رضویہ کا عنوان دیا ان کو، اور میں نے جب یہ رسالہ مجھ تک 2 دن پہلے پہنچا اور میں نے اس کا مطالعہ کیا تو سامعین و ناظرین، چونکہ میں خود غیر مقلدوں سے سنی ہوا ہوں تو میں نے بھی بہت سارا پہلے مطالعہ کر رکھا تھا اہل و سنت پر کیا کیا الزام لگانا ہے کہاں سے، تو مجھے تو پڑھتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ اس نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا، اس نے دیوبندیوں کی الٹی کی ہوئی چاٹی اور اس کو پھینکا اہل و سنت پر، مگر اہل و سنت اپنا دامن صاف کرنے کے لیے میدان میں ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ اس نے یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ترجمے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ اگر مراد واضح کرنا مقصود تھا تو کوئی بریکٹ کا اضافہ کر دیتے، مگر آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو اس کا لفظ ہے یہ لفظ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کے ایک بہت بزرگ مولوی فوت ہو چکے ہیں، دیوبندیوں کے مفکر اسلام جناب ڈاکٹر خالد محمود PhD مانچسٹروی، اس کی کتاب ہے مطالعہ بریلویت جو 9 جلدوں میں تھی، اب شنید ہے کہ 10 جلدیں ہو چکی ہیں۔ اس میں یہ جو چمن زمان سکھروی کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت نے اگر مراد واضح کرنی تھی تو بریکٹ میں لکھ دیتے۔ یہ آپ اس کا صفحہ نمبر 34 پڑھیں گے، محرف کون پہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ لفظ اس نے مطالعہ بریلویت جلد نمبر 2 اور صفحہ 99 سے لیا ہے۔ انشاءاللہ میری ٹیم وہ صفحہ ساتھ لگا دے گی، سکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا، تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا غدار اہل و سنت ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل و سنت رحمۃ اللہ علیہ پر وہ تبرہ کر رہا ہے، وہ الفاظ بھونک رہا ہے ریاض شاہ کا یہ باولا کتا جو دشمنان بد مذہب اعلیٰ حضرت پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس کی دوسری مثال آپ لے لیں، محرف کون کے صفحہ 37 پر جب آپ چاہیں گے تو اس نے لکھا ہے کہ تعریفات رضویہ کی 4تھی مثال، اور حوالہ کیا دیا ہے سورہ شورى آیت نمبر 24 کا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہی بات مطالعہ بریلویت
جلد نمبر 2 صفحہ 101 پر موجود ہے. یعنی جو خالد محمود نے اعتراض کیا وہیں سے اٹھا کر اس نے چمن زمان سکھروی نے ہم اہل سنت پر اور امام اہل سنت بالخصوص اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان شریف پر تبرہ بازی کی ہے. آگے چلیے آپ نمبر 3 پہ. یہ لکھتا ہے محرف کون تحریفات رضویہ کی 7ویں مثال، اور اس نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر جناب 3 دی ہے. وہاں اس نے 7ویں مثال کے تحت آپ سامعین انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیں. خلق الانسان اس کی مثال پر اعتراض دے کر فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کنز الایمان شریف پہ اعتراض کیا ہے کہ ان کا ترجمہ ہے کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. خلق الانسان کا اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا ہے اس پر اس نے اعتراض کیا ہے اپنے اس محرف کون صفحہ نمبر 41 سے لے کر 42 تک 2 صفحات اس نے بدبخت نے سیاہ کیے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ چیز بھی مطالعہ بریلویت جلد نمبر 2 صفحہ 102 پر ترجمہ کنز الایمان کی ایک مثال کے عنوان سے خالد محمود پی ایچ ڈی مانچسٹروی نے درج کی ہے. وہیں سے لے کر اس نے اعلیٰ حضرت پر اعتراض قائم کر دیا ہے. اپنی تو اس کی اوقات ہے ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سمجھے، اور جب اعتراض کرنے پر آیا تو اعتراض کن سے لیا؟ بدمذہبوں کے اسکالر ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی مانچسٹروی سے، اور وہی نقل کر ڈالا. اب آگے آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک حوالہ اور پیش کرنے لگا ہوں. اس نے یہ لکھا ہے محرف کون صفحہ 43 آیت ہے علمہ البیان سورہ رحمان آیت نمبر 4 ہے. امام محمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد دین و ملت امام عشق و محبت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ کنز الایمان شریف ہے کہ ما کانا وما یکون کا بیان نہیں سکھایا، یہ ترجمہ ہے. یہ اس نے اعتراض پر قائم کیا ہے تحریفات رضویہ کی 8ویں مثال کے عنوان سے معنون ہے، اور صفحہ نمبر 43-44 ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اعتراض بھی اس نے جناب مطالعہ بریلویت جلد نمبر 2 سے لیا ہے. آپ وہاں ملاحظہ کر لیجئے گا مطالعہ بریلویت کا کہ جو ڈاکٹر خالد محمود مانچسٹروی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان شریف پہ تبرہ بازی کی ہے، وہیں سے لے کر اس اجڑے ہوئے چمن زمان سکھروی نے اپنے مالک جس کا یہ کتا ہے ریاض شاہ پنڈی وال کے دفاع میں اعلیٰ حضرت پہ تبرہ بازی کی ہے. کیا اب بھی یہ سنی ہے؟ اب بھی ان کے یا رسول اللہ کے نعروں پر اعتبار کیا جائے گا؟ اب بھی ان کے محافل میلاد کا اعتبار کیا جائے گا؟ اب بھی یہ ختمات شریفات کی محافل میں آئیں تو کیا ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کس منہ سے یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں؟ ہاتھ اعلیٰ حضرت کی عظمت کو ڈالا ہوا ہے اور ہتھیار اور تبرہ بازی ساری دیابنا سے لے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے جناب آپ چلیے لفظ نبی کی بحث میں محرف کون صفحہ نمبر 31-33 پہ یہ بحث موجود ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہاں یہ لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب چونکہ رحمت عالم کی ذات اقدس کے لیے علم غیب کا نظریہ رکھتے ہیں اور اہل سنت کا نظریہ بھی یہی ہے. دیکھیں کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کا نظریہ بھی یہی ہے، پر چونکہ ہم نے تبرہ کرنا ہے، ہم چونکہ پنڈی وال کے کتے ہیں تو ہم نے بھونکنا ہی بھونکنا ہے. اس لیے آگے ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے سو آپ نے اپنے نظریے کی تائید کی خاطر قرآن عظیم کے ترجمے کے دوران نبی کے معنی غیب بتانے والے کیے ہیں، جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، بریکٹ میں لگا ہوا ہے. آگے کنز الایمان اور صفحہ سورۃ الاحزاب
آیت نمبر 56 کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے، اور نیچے پھر اس نے تبرہ بازی شروع کر دی ہے۔ تو یہی تبرہ بازی مطالعہ بریلویت جلد 2 یہ ساری تبرہ بازی آپ کو وہاں نظر آ جائے گی۔ اور آگے جناب اس نے لکھا ہے تعریفات رضویہ کی 6ٹھی مثال، صفحہ نمبر 40، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ سورہ نجم آیت نمبر 1۔ اس نے صرف نیچے فاضل بریلوی لکھا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین نوٹ کریں کہ جب یہ تبرہ کرنے پر آ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بڑی نہ رحمت اللہ علیہ لکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف فاضل بریلوی لکھ رہا ہے، اور جس نے قرآن میں واقعی تعریف کی ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی توہین کی ہے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سید ریاض حسین شاہ صاحب نے، اس کا دفاع کرتے اس کو پتہ نہیں کتنے کتنے لقب دے رہا ہے بغیر اضافت کے، کبھی حضور کا بیٹا کہہ رہا ہے، کبھی نواسا کہہ رہا ہے، اور کبھی مفکر اسلام، کبھی کچھ، اور اعلیٰ حضرت کے اس عظیم ترجمے پر تبرہ بازی کر رہا ہے جس کو نجی مجلسوں میں دیابنامے نے بھی تعریف کی ہے، میرے سامنے غیر مقلدوں نے بھی کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بڑا تگڑا عالم ہے یار، وہ جیسا عالم برِ صغیر میں نہیں آیا، مگر یہ کر رہا ہے۔ اب یہ جو اس نے سورۃ النجم کی پہلی آیت وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کا حوالہ دیا ہے، تو یہ اس کی مثال آپ چلے جائیے مطالعہ بریلویت جلد نمبر 7 صفحہ 334 سے لے کر آپ 335 تک مطالعہ کر لیں، اور پوری بحث اگر پڑھنی ہو مطالعہ بریلویت کی یہ اس مسئلے میں جو اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزامات لگائے ہیں ڈاکٹر خالد محمود مانچسٹری نے، تو آپ 7ویں جلد صفحہ 308 سے لے کر صفحہ 344 تک کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ہوئی الٹی یہ چمن زمان چاٹ کر اپنے مالک کا دفاع کر رہا ہے، اور ریاض شاہ کا یہ کتا اس قدر باولا ہوا کہ اعلیٰ حضرت پر بھونکنے کے لیے اس کو الفاظ بھی غیروں سے لینے پڑے۔ آگے چلیے جناب محرف کون کے صفحہ 45 پر تعریفات رضویہ کی 9ویں مثال پیش کرتے ہوئے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ سورہ مومن آیت نمبر 55 کا یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر تحریف مانوی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اپنے کے گناہوں کی معافی چاہوں، اور اعتراض قائم کیا کہ معمولی عربی دان بھی جانتا ہے کہ کاف کا ترجمہ اپنے تو ہو سکتا ہے لیکن کاف کا ترجمہ اپنوں کے نہیں ہو سکتا۔ ساتھ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فاضل بریلوی کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ معنی کس حساسیت کے پیش نظر کیے، لیکن ہم یہاں محرف بریلویت کے پیروکاروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اولاد رسول پہ بھونکنے والوں، اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے یزیدی خون کی نجاست سے مجبور ہو کر سیدوں پر فتوے لگانے والوں، اگر تمہارے فتوے درست ہیں تو اس سے زیادہ سخت فتوے ان بزرگوں پہ لگتے ہیں جن کے نام کا تم چورن بیچ کر کھاتے ہو۔ اب آپ نے یہ اجڑے ہوئے چمن زمان جو کہ ریاض شاہ پنڈی وال کا باولا کتا ہے، اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائے کہ یہ کس طرح اہل سنت کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری رگوں میں دوڑتے ہوئے یزیدی خون کی نجاست، اور کس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد رسول پہ بھونکنے والوں۔ حالانکہ اس کا الزامی جواب تو یہ بن سکتا ہے نا کہ تم جب ہمارے سادات پر بھونکتے ہو تو اس وقت تمہاری رگوں میں کیا قارون، حامان، شداد اور فرعون کا خون دوڑتا ہے، مگر شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ جو اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض قائم کیا ہے سورہ مومن کا، یہ آپ مطالعہ بریلویت جلد 7 اور صفحہ نمبر 329 تا 334 کا مطالعہ کر لیں، اس نے یہ وہاں سے لیا ہے۔ اب آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی رگوں میں کون سا خون دوڑ رہا ہے، یا اس کے رگ رگ میں ایران کا حرام پیسہ سرایت کر چکا ہے جو اس کو اس کے ہینڈلر دے رہے ہیں۔ اچھا جی، معرف قوم کے صفحہ نمبر 47 تحریفات رضویہ کی 10ویں مثال، اس پر اس نے فتح کی آیت نقل کی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ آیت نمبر 2 ہے،
اور اس پر یہ لکھتا ہے کہ فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ تمہارے سبب سے تمہارے گناہ بخشے، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے، کنز الایمان ساتھ اس نے یہ لکھ دیا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین نوٹ کریں کہ یہ اعتراض بھی اس کا اپنا نہیں ہے، آپ مطالعہ بریلویت جلد نمبر 8 صفحہ 153 تا صفحہ 169 کا مطالعہ کر لے، یہ اس نے وہاں سے لیا ہے۔ اب یہ چند مثالیں ہیں، آج میں سوالوں کے جواب کی طرف نہیں آیا، ہم پر قرض بھی ہے، ہم پر فرض بھی ہے تفصیلی و تمہارا، ایک ایک لفظ کے ہم ذمہ دار ہیں، کنز الایمان کے ہر آیت کے ترجمے کے ذمہ دار ہیں ہم انشاءاللہ، اور میدان میں ہے۔ اس سے کہو کہ یہ میدان مناظرہ میں اترے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقدس مطہر منور ترجمہ کنز الایمان شریف کے ایک آیت کا ترجمہ بھی اگر اس کو تحریف ثابت کر جائے، تحریف لفظی یا تحریف معنوی، تو ہم اپنی شکست بھی قبول کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ وہ مفتی محمد طیب نقشبندی صاحب نے تو ایک ایک آیت پر پیسوں کا بھی اعلان کیا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ جو ہو سکا اس کے مطالبے پر اس کو پیش کروں گا، پر میدان میں تو اترے۔ تو یہ آج کی نشست میں صرف اتنا ثابت کرنا تھا کہ یہ جو کتاب رسالہ اس نے لکھا ہے 77 صفحات کا، اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مقدس ترجمے پر جتنے بھی تبرہ بازی کی ہے، اس ریاض شاہ کے باولے نے جتنی بار بھی بھونکا ہے، وہ سب کا سب دیابنا کے قلم کی الٹی ہے جی، جو اس نے چاٹی، منہ میں لی اور پھینکی ہے۔ تو انشاءاللہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج اس کی کتاب کا میں نے جنازہ پڑھا دیا ہے اور اس کو دفن کر دیا ہے، اور اہل سنت پر واضح کر دیا ہے کہ یہ دیابنا کے اعتراض اہل سنت پر اور اعلیٰ حضرت پر بھونک رہا ہے۔ کسی میں اگر میرا ایک بھی حوالہ غلط ثابت کر جائے تو میں جو منہ مانگو گے انعام دوں گا اور پوری قوم سے معافی مانگوں گا، نہیں تو مان جاؤ کہ تم شیعوں کے بھی ترجمان ہو، بد مذہبوں کے بھی ترجمان ہو، دیوبندیوں کے بھی اور غیر مقلدوں کے بھی، صرف صحابہ کے بغض میں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں، اور چونکہ اس کا دفاع اعلیٰ حضرت نے بہت تگڑا کیا ہے تو اب تم اعلیٰ حضرت پر بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے بھی پڑ گئے ہو، پر انشاءاللہ ابھی اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند زندہ ہیں، اسی طرح نقاب اتارتے رہیں گے، اور تمہاری گندی ذہنیت اور گندی سوچ، گندی فکر اور بد عقیدگی کو انشاءاللہ ننگا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان شریروں کے شر سے، ان کے فتنوں سے اہل سنت کی عوام علماء کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔